بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع درباروں سے فیض کیا واقعی ملتا ہے، اور اگر ملتا ہے تو کس طرح سے ملتا ہے، اگر ملتا ہے تو کس وجہ سے ملتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ کچھ لوگ حد سے آگے بڑھ کے ایک اندھی تقلید کرتے ہیں ان صاحبان مزارات کی، کچھ لوگ بالکل ہی ان کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں، کچھ لوگ مختلف قرآن کی آیتوں کا، مختلف حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایسا کرنا غلط ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ایسا کرنا صحیح ہے وہ بھی حوالے دیتے ہیں۔ مگر جو اصل بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ درباروں سے، مزاروں سے فیض ملتا کس طرح سے ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی اہم لاجک ہے، بڑی خاص وجہ ہے اس کے پیچھے، اور اگر ہمیں یہ وجہ سمجھ میں آ جائے تو کسی تکرار اور کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اگرچہ اس موضوع کے اوپر طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، بہت سارے حوالے سامنے رکھے جا سکتے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن میں سادی اور آسان بات کروں گا جس کی میرے ہر دیکھنے اور ہر سننے والے کو سمجھ آ سکے۔ اور اگر کوئی اس کے اندر جانا چاہے، کوئی اس کی وضاحت میں، کوئی اس کی گہرائی میں جانا چاہے، تو ہمارا رابطہ نمبر ہمارے ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی مزار پہ جاتے ہیں، کسی دربار پہ جاتے ہیں، تو ایک چیز یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی۔ یہ بات بھی درست ہے کہ بہت سارے لوگ درباروں پہ بیٹھتی نشے کرنے کے لیے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے جو ہے وہ رنگ میں مصروف ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے وہ صرف سونے کا ایک ٹھکانہ ہوتا ہے، سونے کے لیے، نیند پوری کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ آپ کو عبادت کرتے نظر آئیں گے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی کسی اور صورت کو، کوئی کسی آیت کو، کوئی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء پاک ہیں ان میں سے کسی اس میں برحق کا ورد کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی لنگر تقسیم کر رہا ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ملتی ہیں، یہ جو مختلف قسم کے ذکر و اذکار ہوتے ہیں، مختلف قسم کی جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، سورتیں پڑھی جا رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے، ان چیزوں کے ملنے سے وہاں پہ ایک انرجی، ایک پاور، اللہ کا ایک نور کی وہاں پہ جو لہریں پیدا ہوتی ہیں، وہ باعث بنتی ہیں اس چیز کا کہ لوگوں کو وہاں سے فیض ملتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سال ہا سال جانے کے بعد بھی کچھ نہیں ملا۔ اب اس کے پیچھے بھی لاجک ہے۔ وہاں پہ جو ایک ماحول ہے، جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، جو ذکر و اذکار ہو رہے ہیں،
اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ایک پازیٹیو انرجی، وہ جو ایک اللہ کا نور وہاں پہ موجود ہے. اگر جب آپ نے اپنے مقصد کی دعا مانگی، جب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہاں پہ بیٹھ کے کوئی ذکر ذکار کیا، کوئی وظیفہ کیا، کوئی قرآن کی سورت پڑھی، کوئی نفل پڑھے، اگر آپ کی اس میں توجہ ہے اور یکسوئی ہے، تو آپ اس انرجی کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں جو وہاں پہ باقی لوگوں کی عبادت کی وجہ سے، باقی لوگوں کی جو ہے وہ مختلف پازیٹیو اچھے کاموں کی وجہ سے وہاں پہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو جب آپ اس انرجی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا کام آپ کی سوچ سے پہلے اور جلدی ہو جاتا ہے. جب کسی کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جن ہزاروں لوگوں کو یا سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا ہو، ان میں سے کتنے ایسے ہوں جو پتہ نہیں کب سے بھوکے ہوں، جن کے دل سے پتہ نہیں پیٹ بھرنے کے بعد کیا کیا دعائیں نکلتی ہوں، اور وہ دعائیں بھی وہاں پہ آنے والوں کو، وہاں پہ حاضر ہونے والوں کو ان دعاؤں کا بھی بینیفٹ ملتا ہے، اور تقسیم کرنے والوں کو بھی اس کا بینیفٹ ملتا ہے. جب آپ اپنا مقصد مانگتے ہوئے اس پازیٹیو انرجی سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے، آپ کی وہ توجہ نہیں بن پاتی، تو پھر آپ اس چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ سال ہا سال جانے کے بعد بھی کام نہیں ہوا. تو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی جو نیک روح ہیں، وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں، اور جس کی اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے وہ مدد کرتی بھی ہیں. جس طرح سے جو بد روحیں ہوتی ہیں، جو بری روحیں ہوتی ہیں، جو گندی آتمائیں ہوتی ہیں، وہ اس بندے کے مرنے کے بعد بھی جس طرح سے لوگوں کو تکلیف دے سکتی ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں، لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، اسی طرح سے جو انسان جیسا کام اپنی زندگی میں کرتا رہا، اسی طرح کے معاملات میں اس کی روح اس دنیا سے جانے کے بعد مشغول ہو جاتی ہے. اور بڑی ایک، میں نے پہلے کہا کہ اس کے اوپر ایک بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے سادہ الفاظ میں آسان بات کر کے آپ کو سمجھانا میرا مقصد تھا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اگر آپ کا اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. واٹس ایپ اینڈ موبائل 030843796661، پاکستان کنٹری کوڈ 0092. اللہ حافظ. السلام علیکم.